جو میرا جملہ ہے نا، وہ جو رات پر بستر پہ لیٹ کے کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں کی باتیں ہیں، یہ پیروں کے نیچے سے وہ کاٹنے والے آرے جو لوگوں کی پیر کاٹ گئے، وہ چھرے اور وہ تیر جو لوگوں نے کمزور انسان کو جو ابھی ڈیولپڈ نہیں تھا، شروع کر رہا تھا اپنی زندگی کے سفر میں، یا بے ڈھنگا بھی تھا یا فالتو بھی تھا یا گناہ گار بھی تھا اور پاپی بھی تھا، اللہ کی نگاہ میں تو 99 قتل والے کی بھی حیثیت تھی، کیونکہ کلیجے میں احساس تھا اس کے۔ وہ عورت جو کتے کو پانی پلا رہی تھی، چاہے سر سے پیر تک وہ گناہوں سے بری ہو، اگر اللہ کے ہاں اس کا ججمنٹ پاس نہیں ہوا تھا، احساس تھا اس کے۔ تو کتنے ہی پاپی لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہی متکبر لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن سینے میں ان کی عاجزی ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ ہم تو فتویٰ لگانے میں 2 منٹ ہی لگتے ہیں، تو وہ اللہ بھی جانتا ہے زندگی میں اصل ہے بھی یہ دھک اور یہ غم دکھ ہوتے ہیں جو انسان کو بناتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں معاملے کھول دوں تیرے لیے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے نہ میں کچھ ہوں نہ دنیا کچھ ہے، اور تو انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگا دیتا ہے آگے سے۔ پھر تو اللہ کہتا ہے نا قرآن کے اندر کہ جب ہم نے فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بھلا دیا جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ ان ایریاز کے اوپر لائف کے اندر کہیں پہنچنے کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا، نہ روحانی لحاظ سے نہ جسمانی لحاظ سے۔ ڈونٹ کمپرومائز آن دیز اسٹینڈرڈز اف یو آر ٹرائنگ ٹو میک سم تھنگ ان لائف۔ جب تم بھولے تو ہم نے کیا کیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب مجھے کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے نا، جب مجھے واقعی کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے، جب مجھے واقعی کسی کو مجھے وہ بندہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا اور میں نے اس کے بارے میں فیصلہ، میں اس کے اوپر فتحنا علیہم ابواب، میں اس کے آگے دنیا کھول دیتا ہوں، پھر وہ ہاتھ لگاتا ہے اور چیزیں سونا ہو جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں کی یہ ایک باری میں کام ہو جاتے ہیں نا، ان کو ذرا تھوڑا سا نظر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سٹینڈرڈز پورے فالو کیے ہوں، اللہ کے، اپنے مخلوق کے، عبادت کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، فزیولوجیکل لحاظ سے، اسپرچول لحاظ سے، لیکن کیونکہ انسان کامل آتا ہی نہیں ہے، اچھی تربیتیں ہر کسی کی تو نہیں ہوتی، لیکن ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ میں جنرل بات کھول دیتے ہیں دنیا کو، حتی اذا فرحوا بہ، جب اس حد تک حتی اذا فرحوا، جب وہ فرحوا یا فرحوا، جب وہ بالکل خوش ہو جاتے ہیں نا جو ہم نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے، اخذناہم بغتۃ، ہم ایسے پکڑ لیتے ہیں ان کو جیسے ہوش ہی نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ نے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے نا، تب اس کی رسی ڈھیلی ہو، وہ غلطیاں کرتا رہے گا، وہ بے ڈھنگی حرکتیں کرتا رہے گا، وہ کفر کرتا رہے گا، وہ شرک کرتا رہے گا، وہ پاپ کرتا رہے گا، وہ معصیت کرتا رہے گا، وہ ذنوب میں ڈوبا رہے گا، وہ بدعت کرتا رہے گا، وہ گناہ کبیرہ کرتا رہے گا، وہ لوگوں کے حق مارتا رہے گا، وہ کسلان کا بیمار ہوگا، وہ بخل کا بیمار ہوگا، وہ لیزینس، پروکیسٹینیشن، یہ سارے مسائل جو نفسیات اور شخصیت کے وہ سب ہوں گے، اور اللہ اس کو جو نا آگے سے میسج نہیں بھیجیں گے بدل جا بھی۔ یہ کورونا کو لے کے بھی لوگوں نے اپنی اتنی رائے بنائی ہوئی ہے، یار آپ کے پاس تو ابھی بھی وقت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اگر موت نہیں آئی، ابھی دیکھیں وہ پلین کریش کے اندر تب سوچے ہیں کہ وہ اپنے عید منانے آ رہے تھے، اور وہ جو ماڈل کالونی میں بیٹھے ہوں گے کراچی کے اندر، ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ اب اتنا بڑا اوپر سے یہ بم گر جانا ہے ان کے اوپر۔ آپ کے پاس وقت ہے اپنے اصولوں کو، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کا، دس از یور ٹائم۔ تو اگر دنیا کے اندر کسی کو کوئی تکلیف آئی ہے نا، کوئی پکڑ بھی ہو گئی ہے، کہیں اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا یا کہیں وہ ذلیل بھی ہو گیا، انسان کے دل میں آتا ہے نا، اللہ نے کیوں کیا میرے ساتھ، کیوں کیا اللہ نے میرے ساتھ۔ اذا اراد اللہ بعبد الخیر، اللہ اگر کسی کے حدیث میں آتا ہے ترمذی کی، اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے، اجل اللہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ دنیا میں اس کی پکڑ کر لیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لے، تاکہ وہ ٹھیک کر لے، تاکہ وہ درست کر لے، کہ اسے آتا نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم اتنی بے ڈھنگی زندگی تھی ہماری، آپ بتا نہیں سکتا، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، نہ مذاق کرنے کا ڈھنگ، نہ سمجھ، کلیئرٹی نام کی چیز ہی نہیں۔ آج امت کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہیں، امت کا حل کیا ہے، امت کا حل کیا، امت کا، ہم کم سے کم ہم حل اگر نہیں بھی دیتے کھل کے تو کلیئرٹی تو ہے نا کہ کیا چل رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا اپنا آپ نہیں سمجھ میں آتا تھا، آج اللہ نے ان ٹھوکروں، ان تکلیفوں کے ساتھ ساتھ کر کے اتنا پالش کر دیا ہے کہ ہم ابھی بھی دیکھ لیں ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے، ہمیں پتہ ہے الفاظوں کو کس طرح استعمال۔ اللہ تعالیٰ ہی تو جنہیں ایک زمانے میں کلام کے اوپر کوئی عبور نہیں تھا، کلام سکھا دیا اللہ نے، مزاج سکھا دیا اللہ نے، یہاں اتنی بات نہیں کرنی، یہاں اتنی کرنی ہے، یہاں اس طرح بیٹھیں، یہاں اس طرح اٹھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ہی سارا اپنے آپ کو درست کرنے کا نام، ایکسلنس، ریکٹیفیکیشن۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ جب میں کسی کے ساتھ نا، اذا اراد اللہ بعبدہ الشر، جب میں کسی کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں کہ اب نہیں میں نے اس کے ساتھ اچھا رکھنا، تو اللہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ امسکا عنہ بذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو وہی روک لیتا ہے، حتی یعافی بہ یوم القیامہ، اس حد تک کہ ان گناہوں کے ساتھ پھر وہ قیامت میں پکڑ ہوگی، حتی یعافی بہ یوم القیامہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر یہ آ بھی رہی ہے نا، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی اللہ کا پیغام آیا ہے میری طرف، اللہ کا پیغام آیا ہے میری طرف کہ میں دیکھ لوں کچھ چیزوں کو مجھے، لیکن جب آپ نہیں سمجھیں گے،
नहीं समझेंगे, छोड़ देगा, अल्लाह भी छोड़ देगा और फिर खुल जाएगा रास्ता। फिर जो आपको लग रहा होता है ना कि जी मैं पहुंच गया हूँ, जी मैंने बड़ा बन, नहीं, तो ये सुन्नत है इस जिंदगी की, इसमें तकलीफें आएंगी, इसके अंदर तकलीफें आएंगी। और अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो एक और नुक्ता यहाँ पर ये है कि क्योंकि अब आपके मसल ने 5 किलो का वजन उठाने की तो ताकत होगी, अब 10 किलो पर लेके जाना है तो मसल पे मजीद टेंशन देनी पड़ेगी मसल को। रूह भी ऐसी है, अगर वो इस लेवल और इस ग्रेड की तकलीफ लेने के काबिल हो चुकी है तो इस लेवल की तकलीफ और ग्रेड लेने के काबिल कैसे होगी? मजीद तकलीफ में डाल के, मजीद तकलीफ में डाल के, मजीद तकलीफ में डाल के। अम हसिबतुम अन तदखुलल जन्नह, हैव यू sorted this thing in your head, have you started thinking like this, क्या तूने ये समझ लिया है तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा? वलम्मा यअलिमल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, अल्लाह को पता नहीं चले तुम में से जिहाद करने वाला, मतलब जिहाद से मुराद हार्डकोर स्ट्रगल, और अगर जिहाद के ताल के माने में भी लें, कौन जान की कुर्बानी दे सकता? व यअलम अस्साबिरीन, और कैसे पता चलेगा कि तेरी रेजिलियंस और एंड्योरेंस के लेवल क्या? इसलिए तकलीफ देता है अल्लाह, ताकि तेरा मसल बढ़े, तेरी रूह का मसल बढ़े, तेरी एंड्योरेंस बढ़े। और आज मैं अपनी कोई बड़ी को 30 मार खानी वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कभी कागज की तरह फट जाते थे और कांच की तरह टूट जाते थे, आज वाकई हैरत होती है कैसे कैसे पहाड़ काट लिए जिंदगी के, कैसी कैसी जंगें काट ली, कैसे कैसे जुमले सुन लिए लोगों के, कैसे कैसे झटके अल्लाह ने बर्दाश्त करने की हिम्मत दी। हम तो खोलेकल इंसान हूँ, ज़ईफ़ा के तहत इंसान है तो कमजोर, लेकिन अल्लाह उससे काम भी कराता है। ऐसे ऐसे बड़े लोग बैठे हैं दुनिया में, आप देखें, सुने जाके उनकी कहानियों को तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है ये मामलात होते हैं आगे से। तो इन सब के बीच के अंदर ना फिर इंसान के कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिनकी इंसान तौबा नहीं कर रहा होता। क्या कर रहा होता है? खुद से तौबा नहीं कर रहा, और उसे पता भी नहीं चल रहा होता कि लाइफ के एक स्पैन के साथ उसका पलंदा जो है ना ये उल्टे हाथ वाले का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। अल्लाह नहीं चाहता कि उसको जन्नत में इसकी रुकावट बने, तो अल्लाह क्या करता है? तकलीफ देता है उसको ताकि वो पाक हो जाए। मा युसीबुल मुस्लिम, किसी भी मुसलमान को नहीं पहुंचता मिन नसबिन वला गसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अज़न वला गम्मिन, नहीं हम किसी भी मुसलमान को तकलीफ, गम, हम, कर्ब, मसाए, परेशानियाँ, दुख, झटके, जलजले नहीं पहुँचते। हत्ता शौका युशाकुहा, इस हद तक कि वो कांटा भी उसे नहीं चुभ रहा होता है। इल्ला कफ़र अल्लाहु बिही मिन खतायाहु, अल्लाह ताला उसके साथ भी, इल्ला कफ़र अल्लाहु बिहा मिन खतायाहु, अल्लाह ताला उसके साथ उसकी खताएं माफ़ कर दे। तो कितना अकाउंट तो वैसे ही क्लियर हो रहा है, कितना अकाउंट क्लियर हो रहा है। ये बीमारियाँ आती हैं इंसान को, बैठे बैठाए बीमार हो जाता है, चलते फिरते बीमार हो जाता है, चलता फिरता आदमी लेट जाता है, फिर इंसान को एक वसवसा आता है, ये है तुम्हारा अल्लाह, ये है तुम्हारा रहमान रहीम। क्या बोलना चाहिए उस पर? पहले तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, फिर क्या कहना चाहिए, क्या अकीदा होना चाहिए लाइफ के अंदर। हमारे बच्चों का, मुसलमान बच्चों का मिजाज ये होना चाहिए, उनसे कोई पूछे ना आप नाश्ते में क्या खाते हैं, बोले बलाएं, और बोले आप रात का क्या, व्हाट डू यू टेक इन डिनर? आई टेक स्पाइसी मॉन्स्टर्स फॉर माई डिनर। मैं रात को स्पाइसी थोड़ी करारे वाली बलाएं खाता।